بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ویلکم ٹو واقعات چینل۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف بادشاہت عطا فرمائی بلکہ نبوت کا عظیم مقام بھی عطا کیا۔ آپ کو ایسی طاقتیں عطا کی جو دنیا کے کسی اور انسان کو نہیں دی گئی۔ ان میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ آپ انسانوں، جنات، پرندوں، جانوروں اور یہاں تک کہ چونٹیوں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ آپ کا لشکر بہت عظیم اور منظم تھا۔ اس میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے جو ترتیب سے آپ کے حکم پر چلتے تھے۔ آپ کے پاس پرندوں کی خاص فوج بھی تھی جو آسمان سے نگرانی کرتی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ کا یہ عظیم الشان لشکر مختلف وادیوں اور میدانوں سے گزرتا ہوا ایک مخصوص مقام پر پہنچا جسے قرآن میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی کہا گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی النمل کے قریب پہنچا، وہاں ایک چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں سے ایک حیرت انگیز بات کہی۔ اس چونٹی نے اپنی قوم کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رونق نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو مسکرا دیے۔ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ چونٹیوں جیسی چھوٹی مخلوق بھی اتنی ہوشیار اور اپنی قوم کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ اس چونٹی نے نہ صرف خطرے کو پہچانا بلکہ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی بچانے کی کوشش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ان چونٹیوں کی زبان کو سمجھ سکتے تھے اور وہ ان کی بات کو لفظ بہ لفظ سمجھ گئے۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک بہت ہی خوبصورت دعا مانگی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور میں نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔